فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ایمان لاؤ گے اس طرح کہ جس طرح ایمان لائے وہ لوگ جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی کہ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، جنہوں نے آپ کا دیدار کیا اور پھر کلمہ پڑھا، ایمان لائے، ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور وہ مقدس جماعت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ رب العزت نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ آج مسلمان اس دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی جنت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ قربان جائیے اس جماعت پر کہ جسے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ سابقین اولون کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لائے، پھر ان میں سے کچھ مہاجرین بنے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور کچھ وہ بنے کہ جنہیں قرآن نے انصار کہا، کہ جنہوں نے ان مجاہدین، ان مہاجرین کی مدد اور نصرت کی۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اب یہ دو طبقے سابقین اولین، مہاجرین اور انصار، یہ تو اب ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد کوئی بن نہیں سکتا، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کا دیدار کیا، اور اسی ایمان کی حالت کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، یہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح اللہ کی رضا مل جائے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اعلان فرمایا، تو قرآن نے اس کا طریقہ بتایا، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو شخص ان مہاجرین و انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع کرے گا اچھے طریقے سے، ان کے پیچھے چلے گا پیروی کی نیت سے، اطاعت کی نیت سے، اتباع کی نیت سے، ان کے نقش قدم پر چل کر دین پر چلے گا، تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کا حصول اگر ہم چاہتے ہیں تو
تو ہمیں اتباع کرنی پڑے گی سابقون الاولون کی، مہاجرین و انصار کی۔ اور اگر ہم ان کے برخلاف چلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان سے منہ پھیریں گے، ان کی طرح کا ایمان نہیں لائیں گے، ان کے نعوذ باللہ درپے ہو جائیں گے، ان کے خلاف چلیں گے، تو فرمایا پھر یہ ان کی بدبختی ہے۔ اللہ رب العزت کا دین کسی شخص کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا دین اور اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے۔ اگر کوئی شخص دین کی اتباع کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ اگر ساری کی ساری دنیا اللہ رب العزت کی اطاعت میں جڑ جائے، کوئی بھی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، تو اللہ رب العزت کی شان میں اتنا سا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پہلے ہی بہت بلند ہے۔ اور اگر ساری کی ساری دنیا اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگ جائے تو اللہ رب العزت کی شان میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ تو اس رضا کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے جن بندوں کو چن لیا، جن کو معیار بنا دیا، ان کی اتباع کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ اور وہ شخصیات ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، جیسا کہ قرآن کی اس آیت کے اندر واضح ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اللہ رب العزت نے ان شخصیات کو ایسے ہی معیار نہیں بنا دیا، ایسے ہی ان کو اتباع کے لائق نہیں بنایا، بلکہ قرآن مجید کو جب مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آج میرا اور آپ کا امتحان کوئی استاد لیتا ہے، کوئی پیر لیتا ہے، کوئی بڑا لیتا ہے، لیکن یہ وہ شخصیات جن کو اللہ رب العزت نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا، ان کا امتحان بھی اللہ رب العزت نے خود لیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ ظاہری امتحان، اللہ رب العزت تو دلوں کے حالوں کو جاننے والے۔ اور فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کو جانچا۔ کس چیز کے لیے جانچا؟ للتقوی، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے کیا چیز تھی؟ تقوی تھا جو ان کے دلوں کے اندر تھا، اللہ رب العزت کا خوف تھا، اللہ رب العزت کا ڈر تھا، اللہ رب العزت کی اتباع اور پیروی کرنے کا جذبہ تھا۔ فَمَا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت کا اعلان بھی فرمایا اور اجر عظیم۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کر ان کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مانگی تھی، اس دعا کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب فرما دے، وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دل کے اندر اس کو مزین فرما، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہمارے لیے ناپسندیدہ کر دے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو، وجعلنا من الراشدین، اور اللہ ہمیں ہدایت یافتاؤں میں سے کر دے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
اور ایمان کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے بسا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں کفر کی، فسق کی، نافرمانی کی نفرت کو بٹھا دیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یوں ان کی شان قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ تو آج 1400 سال کے بعد اگر ہم ان کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں، اور اگر نعوذ باللہ اس کے برخلاف ہوا کہ جس طرح آج کل کچھ ناعاقبت اندیش لوگ کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کے حوالوں میں ان مقدس شخصیات کو پرکھتے ہیں اور پھر ان پر تنقید کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، 1400 سال کے بعد ان مقدس شخصیات کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جن شخصیات کو اللہ رب العزت رضا کے سرٹیفکیٹ دے چکا، جن کی شان اللہ کا قرآن بیان کر چکا، جو شخصیات ہیں ہی قرآنی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، آج اگر ہم تاریخ سے متاثر ہو کر کہ جس تاریخ کی حیثیت سوائے اخبار سے زیادہ کی نہیں ہے، آج جو اخبار میں چھپ گیا کل یہ تاریخ ہوگی۔ اب آج ہم جانتے ہیں کہ اس میڈیا کے دور کے اندر بھی کس قدر جھوٹ پھیلتا ہے، حالانکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز کا ثبوت موجود ہے، اس کے باوجود اتنا جھوٹ پھیلتا ہے۔ تو جس وقت نہ یہ کیمرے تھے، نہ ریکارڈنگ تھی، نہ کوئی اور چیز تھی، تو اس وقت ایک بات ایک نے یہاں سے سنی، وہ دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچے تک کتنی تبدیل ہو جاتی۔ تو ان تاریخ کا اعتبار کر کے بعض لوگ ان مقدس شخصیات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہماری کامیابی ان کی اتباع کے اندر ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ اب قرآن کے مقابلے کے اندر کوئی کتنی ہی کتابیں آ جائیں، قرآن سے زیادہ سچی نہیں ہے، قرآن سے زیادہ مقدس نہیں ہے، قرآن سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور میری اور آپ کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم ان مقدس شخصیات کا احترام بھی کریں اور ان کی اتباع بھی کریں، پھر یہ آخرت کے اندر کامیابی ہوگی۔ کیونکہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں واضح اصول اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو اتباع کرے گا اچھے طریقے سے، خیر خواہی سے، دین کی نیت سے، اتباع کی نیت سے، وہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ پائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔